السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یمنون وہ احسان جتاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان کے اسلم وہ اسلام لے آئے، قل کہہ دیجئے، لا تمنو نہ تم احسان جتاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، بل اللہ بلکہ اللہ، یمنو وہ احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، ان کے، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمانی ایمان کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے۔ تو بنیادی طور پہ تو خطاب منافقین کو ہے، لیکن بالعموم ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ کہا ہے، یعنی کہ ایک آیت کے دو پہلو نکلتے ہیں نا، ایک تو اس کانٹیکسٹ میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ وہ احسان جتاتے ہیں کس پر، علیہ کا آپ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس دور کے جو منافقین تھے، گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اگر وہ اسلام لے آئے ہیں تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، انہوں نے بہت بڑی فیور کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ اسلام لے کر آئے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بہت احسان مند ہونا چاہیے، ان کو بہت obliged ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بات ساری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام امت کے لیے خیر کا ہی باعث تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے عمل میں یہ چیز تھی کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے کہ کوئی منافق ہے یا کوئی نہیں منافق ہے۔ اصل یہ آیات کس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے عمل کو چیک کریں۔ اب آج کل کے دور میں دیکھیں کہ جیسے ہمیں کوئی نیکی کا حکم کرنے کو کہتا ہے، جیسے ہمارے والدین ہیں ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، یا ہمیں کہتے ہیں روزہ رکھو، یا مختلف اسلامی احکامات، تو پھر ہم کر کے کیا رسپانس دیتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو آپ ہمارا احسان مانیں، یا ہم نے کوئی نیکی کا کام کر لیا ہے، یا یہ کہ اگر ہم حجاب کرتے ہیں، یا یہ کہ اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے اپنے والدین پر، یا اس دین پر، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل لا تمنو کہہ دیجئے نہ تم احسان جتاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتاؤ۔ اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، یا دین کے احکامات کو فلفل کرتے ہو، یا نیکی اور خیر کا کوئی کام کرتے ہو، یا جھوٹ اور غیبت سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تو یہ تم اپنے لیے کرتے ہو، یہ تمہارا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ تم نے کوئی کسی کے لیے کوئی بہت زیادہ فیور نہیں کی ہے، کیونکہ اصل حقیقت کیا ہے، بلی اللہ یمن علیکم، اصل احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو اس نے ہم پر کیا۔ کیسے؟ ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، یعنی اللہ کی توفیق کے ساتھ اگر ہم نیکی کے اور خیر کے کوئی کام کر لیتے ہیں، ہم اپنے فرائض ادا کر لیتے ہیں، یا ہم اپنی سنت و نوافل کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور ہم اللہ کے فضل سے برائیوں سے بچتے ہیں، تو یہ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں برائی کے راستے سے روکا اور نیکی کے راستے ہم پر آسان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو سچا شخص ہوتا ہے نا، وہ سچی بات کی گواہی بھی دیتا ہے، وہ دل سے بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ جو بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، یا جو بھی ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں، اس میں ہماری فیلنگ کیا ہوتی ہے، کہ گویا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر احسان کیا، یا اپنے والدین پہ احسان کیا، یا اپنے بڑوں پہ احسان کیا، یا دین پہ احسان کیا، یا ہم نے یہ سارا کام اس لیے کیا کیونکہ ہم اللہ کے آگے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی اور اس کی دی ہوئی ہدایت نہ ہوتی تو ہم بھی کہیں ادھر ادھر ہوتے، ہم بھی بھٹکے ہوئے ہوتے، اور ہمارا انجام بھی بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں
اس کام کو ہم خوشی سے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.